بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، پروگرام دی بیوروکریٹ میں آج ہمارے مہمان ہیں جناب افتخار احمد صاحب. ویلکم ٹو دی شو جی. افتخار صاحب، آپ کا ماشاءاللہ تعلیمی کیریئر اور اس کے ساتھ ساتھ جو نوکری کے بعد جو ہے، کچھ آپ بھی روشنی ڈالے کہ کہاں تعلیم کہاں سے حاصل کی اور کس طرح آپ آگے CSS میں آئے. ان فیکٹ میں نے تو گریجویشن گورنمنٹ کالج لاہور سے کی. اس کے بعد میں نے MBA امریکہ سے مشگن سے کیا. اچھا. اور اس کے بعد سینئر مینجمنٹ ہارورڈ یونیورسٹی سے کی. تو انیشلی تو میرا خیال میں جو چاہتا تھا، میں تو انجینئر بننا چاہتا تھا. لیکن جب میں نے گورنمنٹ کالج داخلہ لیا، فادر مجھے ڈاکٹر بنانا چاہتے تھے، سو میڈیسن میں داخلہ لیا. تو کالج میں جب داخل ہوا تو میں نے اپنے وہاں پہ کچھ ٹیچرز دیکھے، اسپیشلی ہمارے انگلش کے ٹیچر تھے سلیم مرتضیٰ صاحب، باسط حقانی، خالد احمد. ان کو دیکھا وہ سول سروس میں آئے اور بڑے وہ زبردست ان کا ایک امیج سا بن تھا. تو پھر میرے دل میں یہ بھی ہو کہ چلو اگر میں میڈیسن نہ کر سکا، انجینئر نہ بن سکا، تو چلو میں سول سروس میں جاؤں گا. بہرحال میٹرک میں چونکہ میرے پورے پنجاب میں 3rd پوزیشن تھی، تو میں گورنمنٹ کالج میں آیا ہوا رول نمبر 3. لیکن سنس میں کچھ زیادہ آئی واز ناٹ ویل ایکسپوز ٹو میڈیسن، تو میں FSC کو ٹھیک نہ کر سکا. بہرحال میرا ایڈمیشن ہو گیا ڈھاکہ، لیکن میں اس پاکستان نہیں گیا. پھر میں نے کہا کہ نہیں جی، میں میڈیسن کرتا ہوں، دوبارہ ٹرائی کرتا ہوں. CSS کا آپ کا خیال؟ تو پھر میں امریکن یونیورسٹی بیروت چلا گیا. اچھا. وہ فادر نے کہا کہ نہیں چلو ادھر نہیں تو آپ ادھر کریں. ادھر میں 1 سال پڑھتا رہا. پھر میں واپس آیا. تو پھر اس کے بعد میں نے BSc کی، MA انگلش کیا. تو فادر نے کہا ٹھیک ہے، آپ نے جو بننا ہے بنے. پھر میں نے امتحان دیا تو الحمدللہ وہ پورے پاکستان میں میری 3rd پوزیشن آ گئی. اور یعنی آپ نے CSS کے امتحان میں 3rd پوزیشن لی. صاحب، آپ کا جو کیریئر ہے ماشاءاللہ میں دیکھ رہا تھا، بڑا خوبصورت آپ کا میں سمجھتا ہوں کہ پروفائل ہے. جتنا آپ نے سفر کیا نوکری کا، AC ADCG، ڈپٹی کمشنر، اس طرح چلتے چلتے آگے کافی اداروں کے سیکریٹریز، پھر آپ ملکی اور بین الاقوامی عہدوں پر بھی فائز رہے. پھر سیکٹری اسٹیبلشمنٹ 1 دفعہ نہیں بلکہ 2 دفعہ آپ رہے آگے. تو آپ کا تو ایڈمنسٹریشن کا، اسٹیبلشمنٹ کا، یہ آج مسائل آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان میں، کوئی کہتا ہے بیوروکریسی مورد الزام کو ٹھہراتا ہے، کوئی کہتا ہے نہیں جی سیاسی قیادت جو ہے وہ بیوروکریسی کو اپنے تابع رکھنا چاہتی ہے. تو یہ جو سارا کچھ معاملہ ہے کیسے دیکھتے ہیں آپ کے؟ ویئر از دی فالٹ؟ میں تھوڑا سا اس میں ایکسپلین کرتا ہوں. آپ جو کہہ رہے تھے، ایک تو آئی واز لکی، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید پرہیپس آئی ایم دا اونلی آفیسر جس نے ایز ڈپٹی کمشنر، پولیٹیکل ایجنٹ، ڈسٹرکٹ کوآرڈینیشن آفیسر، ایڈمنسٹریٹر اور مینیجنگ ڈائریکٹر CEO آف سم آرگنائزیشن وہ کام کیا ہے، جس میں آل شیڈز آف پبلک ایڈمنسٹریشن ایریاز میں رہے اور گجرانوالہ میں DC رہے. اور پھر میں نے ٹرائبل ایریاز میں جاب کی، پھر ناردرن ایریاز میں نے کام کیا، پھر پنجاب میں لگا رہا. تو ایک کراس سیکشن میں ایز اے کنسلٹنٹ کام کرتے تھے. میں یورپین یونین کا سینئر پالیسی، ریٹائرمنٹ کے بعد سینئر پالیسی کنسلٹنٹ یورپین یونین کے ساتھ میں کام کرتا ہوں. IRS کے بارے میں شاید آپ نے کسی کمیٹی کے وہ جو بنی تھی. اور جب اسٹیبلشمنٹ میں تھا تو 2 کام جو میں سمجھتا ہوں، جو اس کے اوپر آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ میری کنٹریبیوشن ہے. ایک تو پروموشن کا جو سسٹم ہے اس کو میں نے کوانٹیفائی کیا کہ ان کے جو ACRs ہیں ان کو کوانٹیفائی کر کے، اور تاکہ ایک سسٹم ہو کہ کتنے پوائنٹس کسی نے لیے. کیونکہ اس میں جو بورڈ کی ڈسکریشن وہ کم کروا دی. اس میں ایسے ہوتا تھا کہ بس بورڈ نے کہا یہ اچھا ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ اچھا ہے. تو اس ڈسکشن میں کافی آنیسٹ افسر جو ہے وہ تقریباً ان کو نقصان پہنچتا تھا. تو وہ ایک میں نے اس کو کوشش کی کہ اس کو ایک آبجیکٹیو کرائٹیریا دے کے، اب وہ کوانٹیفائڈ سسٹم جو ہے میرے آنے کے بعد اس میں کوئی چینجز آئیں، پھر خراب ہوئے. الحمدللہ جب تک میں رہا ہوں ایک کیس بھی میں کہتا ہوں جو کہیں کورٹ میں چیلنج نہیں ہوا. اچھا. اور جب میں نے چھوڑا تو سارے کیس چیلنج ہو گئے. میرے نہیں، دوسروں کے بورڈ کے. اچھا. ٹھیک ہے. سو
جب تک آپ ایک صحیح انصاف سے کام کرتے ہیں, صحیح آبجیکٹیوٹی پہ کام کرتے ہیں, تو پھر آپ کو ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں نا. اچھا صاحب, ایک جنرلی پرسیپشن جو ہے وہ بیوروکریسی کے بارے میں سمجھتا ہوں کہ ایک نیگیٹو سے آتا ہے, اور میں حوالہ دوں گا جان پرکنز کی جو کتاب تھی کنفیشن آف این اکنامک ہٹ مین. یہ سوال بڑا اہم ہے, اس کا ضرور جواب دیجیے گا کہ جو ہمارے بیوروکریٹس بڑے سینئر ہائی لیول پہ کی پوسٹ پہ رہے ہیں, وہ سم ہاؤ اور ادر وہ کہتے ہیں جی آئی ایم ایف, ورلڈ بینک, ان کے تابع زیادہ رہتے ہیں, ان کے مطابق اور منشا کے مطابق پالیسیاں بناتے ہیں. کیا آپ ایسا کچھ دیکھا آپ نے کوئی ایسے دوران سروس میں؟ ایک تو میں آپ کا دوسرا آئی آر ایس کا بھی دے دوں, وہ میں سمجھتا ہوں وہ بھی بڑی کنٹریبیوشن ہے, کیونکہ فار دا فرسٹ ٹائم ان لینڈ ریونیو سروس کریٹ کی گئی, اور اس کا وہ میں اس کمیٹی کا چیئرمین تھا جنہوں نے اس کو سارا ڈیزائن کیا اور اسے اس کے اوپر کھڑی کی. دوسرا جہاں تک دیکھیں سول سروس جو ہے وہ آل اوور دا ورلڈ وہی گورنمنٹ چلاتے ہیں. صحیح. اور اس آرگومنٹ کو تو میں نے کبھی اپنی سروس میں بائی نہیں کیا, نہ آج کل میں بائی کرتا ہوں کہ جی مجھ پہ بڑا پریشر تھا, مجھے اس نے کہا. یہ بالکل غلط بات ہے. جو بھی کیا آپ رسپانسبل ہیں. ٹھیک ہے. یہ آپ کو کوئی ڈیفینس نہیں ہے کہ مجھے چیف منسٹر نے کہا, مجھے پرائم منسٹر نے کہا. بھائی آپ کا کام ہے, اگر وہ ان کا کام ہے آپ کو کہنا, اگر آپ نہیں کرنا چاہتے اور اگر آپ سمجھتے ہیں وہ غلط ہے تو آپ کہیں یہ نہیں ہو سکتا. لیکن یہ آرگومنٹ نہیں ہے کہ جی کام غلط ہے اور چونکہ انہوں نے کہا میں نے ضرور کرنا ہے. مجھے یاد ہے کہ جب میں پولیٹیکل ایجنٹ مالاکنڈ ایجنسی تھا تو وہاں پہ ایک منسٹر صاحب تھے بڑے اچھے, لال خان صاحب, وہ بڑا کہتے یار ہم تو پولیٹیکل لوگ ہیں, ہم لکھ دیتے ہیں مے بی اپوائنٹڈ مے بی کینسلڈ, بس آپ اپنے طریقے سے کام کریں. اینڈ دس از دا وے جو آپ کی پولیٹیکل ایلیٹ اور آپ کی سول سروس ایلیٹ جو ہے وہ کام کرتی ہے. تو جب تک آپ خود کام کریں, صحیح کام کریں, ٹھیک ہے آپ نہ کر دیں, کیا ہوگا, آپ کی ٹرانسفر ہو جائے گی, دوسرا بندہ آئے گا. اگر وہ بھی نہ کر دے تو آئی ایم 100% شیور کہ تیسرے کی دفعہ تو کوئی بندہ آپ کو غلط کام کرنے کو. سو ساری پرابلم جتنی ہے, سارا آپ کا اکنامک کولیپس جو ہے وہ سارا وی آر ریسپانسبل, اس کا میں بھی حصہ ہوں, پارٹ آف سول سروس. سو یہ میں کبھی نہیں کہہ سکتا کہ مجھے آئی ایم ایف نے کہا, مجھے فلاں نے کہا, مجھے فلاں نے کہا. بھائی جو آپ غلط آپ کہہ دیں, غلط ہے میں نہیں کم کر, کسی اور کو بلا لیں. اچھا افتخار صاحب, ایک اور چیز بڑی اہم ہے کہ جو ہمارے ہاں پالیسیز بناتے ہیں, یعنی آپ دیکھیں کہ آج کل آٹے کا بحران ہے, چینی کا بحران ہے. آپ ماشاءاللہ جانتے ہیں, آپ سیکرٹری بھی رہے ہیں, آپ اسٹیبلشمنٹ سیکرٹری بھی رہے ہیں. ECC کے اجلاس ہوتے ہیں, باقاعدہ منسٹری کنسرن انیشیٹ کرتی ہے پروپوزل اور آگے جاتی ہیں, اور اس کے بعد پھر وہ آپ نے کوئی چیز لینی ہے, خریدنی ہے, کتنی بھیجنی ہے, کتنی امپورٹ کرنی ہے, کتنی ایکسپورٹ کرنی ہے. اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ اس کا مورد الزام ٹھہرانا حکومت کو یا خان صاحب کو, کیا از جسٹیفائڈ؟ دیکھیں جی, چاہے عمران خان ہو, چاہے کوئی بندہ بھی ہو, آئی ایم ویری کلیئر, دے شوڈ ناٹ بی میڈ ریسپانسبل. وہ اس وجہ سے کہ پالیسی کس نے بنائی, آپ نے بنائی, اس میں فیڈ بیک کس نے دیا, آپ نے دیا, ڈیسیژن میکنگ کس نے ریکمینڈ کیا, آپ نے کیا. تو جو پولیٹیشین ہے یا جو کیبنٹ کمیٹی ہے, انہیں تو ان دا لائٹ آف دا انفارمیشن پرووائڈیڈ بائی یور اسٹاف یا بائی دا منسٹری, اس میں انہوں نے ایک ڈیسائیڈ کرنا ہے نا. بالکل صحیح. اب وزیر اعظم کا کام تو نہیں ہے کہ یہ دال اوپر کیوں جا رہی ہے, نیچے کیوں جا رہا ہے. ہاں وہ پوچھیں گے, لیکن یہ اس کا کام ہے جس کا کام ہے پرائس کنٹرول کرنا, سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کو ریگولیٹ کرنا, پرائسز کو چیک کرنا. بالکل صحیح. دیکھیں میں پھر اگین میں جب میں مالاکنڈ میں پولیٹیکل ایجنٹ تھا, وہاں پہ بڑے وارداتیں ہوتی تھیں, یہ گاڑیاں سنیچ کرتے تھے ڈاکو, یہ وہ. تو میں نے کہہ دیا تھا یار میں اس جھگڑے میں نہیں پڑ سکتا, بس جو بھی SHO ہے جو اس ایریا کا ہے, وہ جب گاڑی سنیچ ہو, چوری ہو اور نہیں پکڑ سکتا ودن 8 hours, تو اپنی بیلٹ اتار کے ادھر نیچے کنڈی پہ لگا دیا کرے, اور نیچے چٹ چھوٹی سی لگا دیا کرے ریفرنس کے طور پہ. دیٹس انف. جب گاڑی واپس آئے گی بیلٹ اپنی لے. تو افتخار صاحب فرق کہاں آ گیا؟ فرق اس وجہ سے آ گیا کہ ہم سسٹم 1985 کے بعد انفارچونیٹلی جو سول سروس کا جو رول تھا آٹو فنکشن کا, دیکھیں نا, اگر میں AC ہوں تو مجھے کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ ٹریفک خراب ہے, قیمتیں اوپر جا رہی ہیں, یا کسی نے ذخیرہ اندوزی کر لی ہے, یہ کر لی, یہ غلطی کر لی. یہ میرا کام ہے آٹو فنکشن کے تحت خود ان کو چیک کروں. لیکن الٹیمیٹلی وہ جو سول سروس تھی وہ آہستہ 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 مینول فنکشن میں کنورٹ ہوتی گئی. انفارچونیٹلی اوور دا پاسٹ 30-35 ایئرس ہمارے سارے افسر جو ہیں اینڈ موسٹ پارٹ آف دا سول سروس وہ ٹوٹلی آٹو فنکشن ان کا ڈسیبل ہو گیا.
ڈسفنکشنل ہو گیا اور وہ مینول فنکشن پہ کام کرتے رہے. اب پچھلی رجیم جتنی ہے 35 ایئر جتنے اب ہوا یہ کہ فار دا فرسٹ ٹائم جب یہ گورنمنٹ آئی تو یہ پورے ایک یوروپین وے آف رننگ اے گورنمنٹ اس کے اوپر کام کر رہی ہے. بھائی سی ایم اپنے آفس میں بیٹھا ہے, وہ ایک پالیسی میکنگ میں مصروف ہے, پی ایم اپنی جگہ بیٹھا ہے, اور نیچے دے ایکسپیکٹ کہ سول سروس آٹو فنکشن میں اپنے کام خود کرے. ٹھیک ہے. لیکن انفارچونیٹلی یہ ہوا کہ جب ان کے اوپر سول سروس کے اوپر ڈال دیا گیا تو دے ور ناٹ یوز ٹو سچ کائنڈ آف ایڈمنسٹریشن. وہ تو ایوری باڈی واز ویٹنگ فار دا ڈائریکٹیو. جی ڈائریکٹیو نہیں آیا, چپڑاسی بھرتی کرنا ہے سی ایم صاحب کو پوچھ لو, ابھی ڈرائیور بھرتی کرنا ہے وہ سارا پی ایم صاحب نے پوچھ لو. بھائی the thing is اس کا مطلب یہ ہوا افتخار صاحب کہ عمران خان صاحب نے بیوروکریسی کو ایک اچھا خاصا ایک میں سے امپیٹس دیا ہے کہ ان کو ایک اتھارٹی دی کہ گو ہیڈ اکارڈنگ ٹو دی میرٹ, اور آپ کو امپاور کیا, ان کو کام کیا, امپاور کیا کہ آپ چلیں اپنا کام خود کریں. میرا کام تو یہ ہے میں نے آپ کو بتانا ہے کہ یہ ایسے ہونا چاہیے. دس از سمپل ایز دیٹ. آپ دیکھیں نا آپ کے جو بڑے بڑے بزنس مین, اب میں ایف سی کالج میں فائنانس بھی پڑھاتا ہوں, کارپوریٹ فائنانس اور مینجمنٹ. اور بیسک جو کام ہے مینیجر کا وہ یہ ہے ٹو گیٹ تھنگس ڈن. تو اب بڑے بڑے بزنس ہاؤسز ہیں تو ان کا ایک عام آدمی بات تو ان پڑھ قسم کے آدمی ہیں, شلوار قمیض پہنی ہوئی ہے, اور نیچے انہوں نے بڑے بڑے ایگزیکٹوز رکھے ہوئے ہیں. تو وہ سمپلی وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں یہ چیز ہے, یہ پروفٹ, یہ لائن, یہ چیز چاہیے, بس مجھے نہیں پتا آپ جیسے بھی کریں. اچھا صاحب ایک اور چیز اہم ہے کہ یہ جو آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ موجودہ حکومت میں بہت زیادہ منسٹرز کی ری شفلنگ ہوتی ہے, کسی کو نکالتے ہیں پھر دوبارہ جیسے رکھ لیتے ہیں, ایسی چیزیں ہوتی رہتی ہیں. اور خان صاحب کہتے ہیں جو ڈیلیور کرے گا وہ رہے گا. ہی از اے ویری کلیئر اینڈ لاؤڈ میسج. سوال یہ پیدا کہ جو منسٹرز ہوتے ہیں ان کے نیچے بیوروکریٹس ہی کام کر رہے ہوتے ہیں. اگر پنجاب میں ہے تو پنجاب کا سیکٹری انفارمیشن ہوگا, اگر سینٹر کا ہے تو اس کو سیکٹری انفارمیشن سینٹر کا ہوگا, اسی طرح فوڈ اتھارٹی کا, اسی طرح کمیونیکیشن کا, ہر جگہ ہوتے ہیں. تو کیا یہ کمزوری جو ہے یا کیا بیوروکریسی ان کو پراپر طریقے سے گائیڈ نہیں کرتی, یا کیا وجوہات ہیں کہ اتنی فریکوینٹ چینجز ہوتی ہیں ریگولرلی؟ دیکھیں جی فریکوینٹ چینجز تو میں سمجھتا ہوں چاہے 10 منٹ بعد سیکٹری چینج کریں. اس واسطے کہ اگر ایک آدمی کام ہی نہیں کر سکتا, he is going to turn out as a liability for the government, that there is no point to keep him there. یہ جو ایسے بنایا ہوا ہے نا رولا, ٹینیور پورا ہونا چاہیے, ٹینیور, بھائی ٹینیور کوئی وہاں پہ ایگریمنٹ ہوا ہوا ہے, آپ نے ایک آپ کو کام کا آبجیکٹیو دیا, اٹ از سمپل ایز دیٹ. میں کوئی لمبی چوڑی لیٹس اے پروفاؤنڈ تھاٹ کو میں کوئی راکٹ سائنس آپ کو بتا رہا ہوں. آپ کا بندہ ہے, اگر آپ اس کو کہتے ہیں کہ یار یہ چیز کام کرو, اگر وہ نہیں کر سکتا اس کو یہاں فارغ ہو, دوسرا کے لاؤ, دوسرا بھی فارغ ہے, تیسرا کے لاؤ. آپ کے زمانے میں یاد ہوگا نیتا تراب کے شاید اسی وقت بھی تھا کچھ چل رہا تھا کہ جی ٹینور ہونا چاہیے, فکس ہونا چاہیے. بات تو آپ کی بڑی صحیح ہے کہ جو آدمی کارکردگی نہیں دکھا رہا تو میرے نہیں خیال کوئی جسٹیفیکیشن ہے اسے کنٹینیو کرنے کی, کہ اگر وہ میل ایڈمنسٹریشن کر رہا ہے, ان ایفیشنسی کر رہا ہے, تو کس کی کاسٹ پہ کر رہا ہے؟ پبلک کے اوپر ہے, پبلک کو وہ چیز نہیں مل رہی نا آ کے. تو آئی تھنک فرام دیٹ دیکھیں نا آپ کے ان پڑھ قسم کے, آپ فیصلہ آباد کے سیٹ کو پوچھیں نا, وہ مینیجر نہیں اگر ڈیلیور کر رہا, مارکیٹنگ مینیجر نہیں کر رہا, تو وہ ٹیلیور نہیں دیکھے گا. ایک اور بڑا اہم سوال جو میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ بیوروکریسی کے بارے میں کہتے ہیں اسٹف نیکڈ بہت ہوتی ہے, گردن میں سریا بہت ہوتا ہے. یہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ یہ جیسے آپ کا مجھے یاد ہے جب آپ سیکٹری اسٹیبلشمنٹ تھے تو وہاں تو ہم ایک نوک کر کے آپ کے کمرے میں آ جاتے تھے, لیکن آج یہاں ڈپٹی کمشنر, اے سی, ڈی آئی جی, آئی جی کی اتنی بندشیں اور اتنی رکاوٹیں ہیں کہ ایک عام آدمی کی پہنچ ہی نہیں ہوتی آ کے. اس کا کیا علاج ہے؟ اس کا دیکھیں جی بیسک تو یہ ہے کہ اگر آپ کے ایک پیرامڈ ہے نا ایڈمنسٹریشن میں, اگر آپ کی بیس کے اوپر سروس ڈلیوری ہوتی رہے تو کسی کو اوپر جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. وائی ڈپٹی کمشنر شو سی اے ایپلیکنٹ جو بیسیکلی ایک ایس ایچ او نے کر رہے ہیں یا ایک انسپیکٹر پولیس نے کرنا ہے یا پٹواری کا کام ہے. مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے ہمارے کمشنر تھے جمشید برکی صاحب, تو میں نیا اے سی بھی اپوائنٹ ہوا تھا سوابی میں کے پی کے میں, تو میں ان سے ملنے کے لیے گیا تو باہر بڑا جلوس تھا پشاور میں, ایسے لاٹھیاں چل رہی تھی یہ وہ, تو وہ ٹینس کھیل رہے تھے. تو میں نے کہا سر وہ آپ ٹینس کھیل رہے ہیں اور ہم چائے پی رہے ہیں, بات کہتے ہاں ٹھیک ہے, تو میرا اس میں کیا کام ہے؟ میں بڑا حیران ہوا,
کہتے وہاں پہ میجسٹریٹ تھا، میں نے کہا ہاں تھا. کہتا ہے جب میجسٹریٹ فیل ہو جائے گا تو اے سی آئے گا، اے سی فیل ہو جائے گا تو اے ڈی سی جی آئے گا، اے ڈی سی جی تو ڈی سی آئے گا، ڈی سی ہوا تو ایڈیشنل کمشنر، تو پھر میری باری آئے گی. تو پھر اس وقت میں جاؤں گا، میں خام خواہ اس میں. لیکن ہوا یہاں پہ الٹا ہے کہ نہر کا کھالا بھی ٹوٹ گیا ہے تو چیف منسٹر فوراً ادھر جا کے پہنچ گیا. اب نتیجہ یہ ہوا ہے کہ جتنے نیچے بندے ہیں اوور سیئر سے لے کے ایس ڈی او ایکسین سارے خوش ہیں کہ ابھی چیف انجینئر سسپینڈ ہوگا، ابھی سیکٹری ٹرانسفر ہوگا. سو دس از ناٹ مینجمنٹ. بالکل. اچھا افتخار صاحب، آخری سوال آپ سے میں کرنے جا رہا ہوں. آپ نے ماشاءاللہ اتنی کارکردگی مختلف دفاتر میں دکھائی، اتنا کام کیا. تعلیم کے معاملے میں میں سمجھتا ہوں کہ بہت آپ نے اعلیٰ قسم کی تعلیم ملک سے اور بیرون ملک حاصل کی، ملکی اور بین الاقوامی اداروں میں کام کیا سب کچھ. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایز اے بیوروکریٹ، آپ آج ریٹائرڈ ہیں، اگر آپ بیوروکریسی میں نہ آتے یا اگر آپ کو دوسرا جنم ملتا ہے، آپ کیا سوچ سکتے ہیں کہ میں کوئی اور جاب کرتا ہے اس کے علاوہ، یا یہی اسی طرف آتے آپ دوبارہ؟ دیکھیں نا، بیسیکلی تو میں نے بتایا کہ میرا پیشن تھا انجینئر بننے کا نا. بات یہ ہے کہ جب آپ انجینئر بنتے ہیں تو آپ ایک فزیکلی کنٹریبیوٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو پھر یہی پیشن لے کے میں سول سروس میں آ گیا. تو الحمدللہ میری اے سی سے لے کر ڈی سی جہاں جہاں میں گیا ہوں، میں نے کئی جگہ کنٹریبیوٹ، کسی جگہ اسکول بنا دیا ہے. سو جب میں گجرانوالہ تھا تو میں نے پوری ایک انجینئرنگ یونیورسٹی جو ہے وہاں پہ بنا دی، رچنا کالج آف انجینئرنگ ٹیکنالوجی. اس کا میں پہلا چیئرمین بھی تھا. ٹائم کا کنسٹینٹ ہے. ایک سوال اور آپ سے پوچھتا ہوں کہ کیا آپ یہ موجودہ بیوروکریسی ہے، جو نئی جو ہماری بیوروکریٹک کی جو ہماری آ رہی ہے، ساری جو بچے آ رہے ہیں نئے ہمارے اس وقت سروس میں آ رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیا بہتر ہے یا اسٹینڈرڈ خراب ہو رہا ہے؟ اصل میں دیکھیں نا، بیسیکلی مسئلہ آپ کے اسٹرکچر کا ہے. سیاسی اوپر زیادہ مداخلت نہیں، اوپر مداخلت کی بات ہی بات اصل میں یہ ہے کہ جب آپ کا سول سروس کا اسٹرکچر جو ہے نا وہ ٹھیک نہیں، اس میں تبدیلی کی ابھی ایک آدمی نے عربی فارسی میں امتحان دے کے تو وہ میرٹ پہ آ کے وہاں پہ آ گیا، آگے جا کے پوسٹنگ ہو جاتی ہے فائنانس میں یا پی این ڈی میں. اب یہ زمانہ مصطفیٰ زیدی اور وہ اپنا اس قسم کا نہیں ہے کہ آپ گھوڑے پہ بیٹھ کے گھومیں. یہ زمانہ ہے لیوریج کا، فائنینشیل آپشنز کا، انویسٹمنٹس کا، ہیجنگ کا، فارورڈ سیلنگ کا. یہ وہ زمانے ہیں. بہت شکریہ. یہ نہیں کہ ہو سکتا کہ آپ افتخار صاحب، آپ کے ساتھ بڑا مزہ آ رہا تھا گفتگو کا، اور بہت کچھ سننے کو دل کر رہا تھا، اور میں سمجھتا ہوں بہت کچھ کہنے کو آپ کے پاس ہے جتنا آپ کا تجربہ ہے. لیکن انشاءاللہ تعالیٰ ہم آئندہ پروگرام میں آپ کے ساتھ گفتگو جاری رکھیں گے. تو ناظرین، آپ دیکھ رہے تھے سٹی نیوز 7 میں پروگرام دی بیوروکریٹ. پلیز آئندہ پروگرام تک اجازت دیجیے. اللہ حافظ.